नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह तहरीम की आयात 6 ta 8 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए अहले ईमान, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से। इससे पहले सूरह तगाबन में अहले ईमान को उनके अहले अयाल के बारे में इस तरह मुतनब्बा किया गया कि ए ईमान वालों, दावेदारों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में तुम्हारे दुश्मन हैं, बस उनसे बच कर रहो। सूरह तगाबन के इस हुक्म के तहत अहले ईमान को मनफी अंदाज में मुतनब्बा किया गया, जबकि इस आयत में इन्हें उनके अहलोयाल के बारे में मस्बत तौर पर ख़बरदार किया जा रहा है कि बहैसियत शोहर अपनी बीवियों को और बहैसियत बाप अपनी औलाद को दीन के रास्ते पर डालना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। ये मत समझो कि उनके हवाले से तुम्हारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम करने की हद तक है, बल्कि एक मोमिन की हैसियत से अपने अहलोयाल के हवाले से तुम्हारा पहला फ़र्ज़ ये है कि तुम उन्हें जहन्नुम की आग से बचाने की फ़िक्र करो और उसके लिए हर वो तरीका इख्तियार करने की कोशिश करो जिससे उनके दिल और ज़हन में दीन की समझ बूझ, अल्लाह का तकवा और आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाए, ताकि वो जहन्नुम की इस आग से बच जाएं। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु, जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। अस्तग़फिरुल्लाह। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, उस पर बड़े तंदहू बहुत सख्त दिल फरिश्ते मामूर हैं। यानी वो फरिश्ते मुजरिमों को जहन्नुम में जलता देखकर उन पर रहम नहीं खाएंगे और ना ही वो उनकी आओ बका से मुतासर होंगे। तो क्या हम अपने नाजो नाम में पाले हुए अपनी औलाद को, अपने लाडलों को जहन्नुम का ईंधन बनने के लिए उन सख्त दिल फरिश्तों के सुपुर्द करना चाहते हैं? बहरहाल हम में से हर एक को इस ज़ाविये से अपनी तरजीहात का संजीदगी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने अहलोयाल को जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं या जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं। अपने बेहतरीन वसाइल खर्च करके अपनी औलाद को हम जो तालीम दिलवा रहे हैं, क्या वो उनको दीन की तरफ राग़ब करने वाली है या उनके दिलों में दीन से बगावत के बीज बोने वाली है। अगर तो हम अपने अहलोयाल को अच्छे मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं कर रहे और उनके लिए ऐसी तालीम व तरबियत का अहतमाम नहीं कर रहे जो उन्हें दीन की तरफ राग़ब करे और फ़िक्र आखिरत से आशना करने का सबब बने, तो हमें जान लेना चाहिए कि हम मोहब्बत के नाम पर उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह उनको जो हुक्म देगा वो फरिश्ते उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे। यानी अल्लाह ताला जिसको जैसा अजाब देने का हुक्म देगा वो फरिश्ते उसे वैसा ही अजाब देंगे। किसी के रोने धोने की वजह से उसके साथ कोई रायत नहीं बरतेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। व यफ़अलूना मा युमरून, और वो वही करेंगे जिसका उन्हें हुक्म दिया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला ताताज़िरुल यौम, यानी उस दिन कह दिया जाएगा, ए काफिरो, आज तुम उज़र मत पेश करो, यानी आज तुम माज़रतें ना तराशो, बहाने मत बनाओ। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, आज तुम्हें बदले में वही कुछ दिया जा रहा है जो तुम अमल करके लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए अहले ईमान, तौबा करो अल्लाह की जनाब में खालिस तौबा। ये आयत अपने मज़मून के एतबार से मुनफरिद हैसियत की हामिल है। इसमें पुलसरात के उस माहौल की झलक भी दिखाई गई है जिसकी तफसील सूरह हदीद में आई है, और इस आयत के इब्तदाई हिस्से में अहले ईमान को तौबा से मुतल्लिक जो हुक्म दिया गया है, इस हुक्म में बहुत जामियत है। इससे मुराद किसी एक बुरे अमल की तौबा तो नहीं है कि कोई शख्स शराबनोशी से तौबा कर ले या कोई रिश्वतखोरी से बाज आ जाए,
بلکہ اس سے مراد غفلت کی زندگی اور معصیت یعنی گناہ کی روش سے توبہ ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زندگی کا رخ بدلنے کا حکم ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ذرا اپنی زندگی کے شب و روز پر غور تو کرو کہ تمہارا رخ کس طرف ہے، تمہاری زندگی کے سفر کی منزل کیا ہے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہو یا کسی اور کی پیروی کر رہے ہو۔ تو اے اللہ کے بندو، اپنی زندگی کے شب و روز اور معمولات کا جائزہ لو، اپنی دوڑ دھوپ اور ترجیحات پر غور کرو۔ پھر اگر تم محسوس کرو کہ تم غلط رخ پر جا رہے ہو تو اپنے بڑھتے ہوئے قدم فوراً روک لو اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ تمہارے پلٹنے کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک تمہاری موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ اس لیے ابھی بھی موقع ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ زندگی کے جو ماہ و سال غفلت کی نظر ہو گئے ہیں ان پر اشک ندامت بہانے چاہیے، صدق کے دل سے اور اخلاص نیت سے معافی مانگنی چاہیے اور غلط روش کو ترک کرنے کے بعد زندگی کا سفر از سر نو شروع کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی کے سفر کی سمت درست کرنے کے لیے فرائض دینی کا درست فہم، اس کا سمجھنا اور اس پر عقل رکھنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے دین صرف نمازیں پڑھنے اور رمضان کے روزے رکھنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معاشرت اور معیشت کو بھی مسلمان کرے۔ پھر یہ کہ جو ہدایت اسے نصیب ہوئی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرے اور کسی جماعت میں شامل ہو کر دین کے سب سے اہم فرض کی ادائیگی یعنی باطل نظام کے خاتمے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کی قیام کی جدوجہد میں سرگرم عمل رہے، اور اس کے لیے انقلاب نقوی کے منہج کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہماری جدوجہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت اور کوشش کسی کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، ادنا سے ادنا درجے میں ہی صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے ساتھ اپنی جدوجہد کی کچھ نہ کچھ مماثلت اور مشابہت تو پیدا کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد تک دعوت پہنچانے کا اہتمام، دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تنظیم و تربیت کا انتظام، صبر و مصابرت کی حکمت عملی جیسے ضروری مراحل ہمیں اسی طریقے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مراحل طے فرمائے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے، یعنی تمہارے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے تمام دبے دھو ڈالے گا اور تمہارے دامن کردار کے تمام داغ صاف کر دے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کی داہنی طرف۔ یہ مضمون اس سے پہلے ان الفاظ میں سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں بھی آ چکا ہے۔ نور ایمان ان کے سامنے ہوگا جبکہ اعمال صالحہ کا نور داہنی طرف ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بنا لیجئے، آمین۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل کر دے، آمین۔ واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش دے، آمین۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ہر بندہ مومن کا نور اس کے ایمان اور ایمان صالحہ کی مناسبت سے ہوگا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، اور کسی کا نور مدینہ سے صنعا تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تصور کریں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نور کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ بہرحال ہم جیسے مسلمانوں کو اس دن اگر ٹارچ کی روشنی جیسا نور بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس دن نور میں اضافہ فرمانا۔ ربنا اتمم لنا نورنا، آمین۔ لیکن یہاں پہ جو توجہ طلب نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کچھ لوگوں کا نور کم کیوں ہوگا؟ یقیناً وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ایمان میں کسی پہلو سے کوئی کمزوری رہ گئی ہوگی اور اعمال میں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی۔ یقیناً انہوں نے اپنی استطاعت کو، اپنے مال کو اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو بچا بچا کر رکھا ہوگا اور اللہ کے راستے میں انہیں اس حد تک خرچ نہیں کیا ہوگا جس حد تک خرچ کرنے کے وہ مکلف تھے۔ اس حوالے سے علامہ اقبال کی یہ نصیحت ہمیں حرز جان بنا لینی چاہیے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بہرحال پل صراط کے کٹھن اور نازک راستے پر جن اہل ایمان کا نور کم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو اپنے فضل اور اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی مکمل فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نور میں بھی اضافہ فرمائے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، آمین۔ یا الہی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہم سے دین کی خدمت لے لیجئے۔ یا الہی ہم سے جو پڑھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، یا الہی اسے درگزر فرمائیے اور ہمارا پڑھنا اور ہماری اس کوشش کو قبول و مقبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔